کے لیے انویسٹر کو بہت سے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے سٹیپس ہیں اس پہ ممالک کو دیکھتا ہے کہ جی ہندوستان کہاں ہے، ٹرکی کہاں ہے، پاکستان کہاں ہے. تو اس کے لیے جو ہمارا چیلنج ہے، اس کے لیے ہماری جو رینکنگ ہے وہ ابھی 136 ہے جیسے بتایا گیا. ہمارا ایم ہے کہ 5 سالوں میں ہمیں ٹاپ 50 کے لگ بھگ آنا چاہیے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم جو ہیں اس وقت دنیا کے ساتھ مقابلے کی پوزیشن میں. 1 سے 2 سال میں ہمیں 100 سے نیچے جانا ہے اور نیکسٹ رپورٹ پہ یہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ تقریباً صوبوں کے ساتھ مل کے کیا اصلاحات لے پایا ہے پچھلے 3 ماہ کے اندر. تو جو ہمارا ٹارگٹ تھا جس میں 10 انڈیکیٹر ہیں جس پہ ورلڈ بینک ہمیں جج کرتا ہے، اس 10 میں سے سب سے امپورٹنٹ ہمارا 31 دسمبر تک تھا کہ جو ٹیکس اور مختلف پیمنٹس کرتے ہیں بزنسز ان کو گھٹایا جائے. خاص طور پہ جو پیمنٹس ہیں ٹیکس کی، یہ ٹیکس کا ایگریگیٹ نمبر نہیں ہے کہ کتنی دفعہ ایک بزنس مین پیمنٹس کرنے جاتا ہے. سو وہ ہمارا بہت ہی لو تھا جو کہ 47 تھا آج سے 3 ماہ پہلے جب ہم نے یہ کام شروع کیا. سو 47 طرح کی پیمنٹس بزنس مین کو کرنی پڑتی تھی. ہر ماہ سیلز ٹیکس مینولی جمع کرانا پڑتا تھا. EOBI کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو مینولی کرنا پڑتا تھا. 5 طرح کے کارپوریٹ ٹیکسز جو ہیں اس کو مینولی پے کرنا پڑتا تھا. سو اس کے اوپر ہماری ٹیم نے مل کے اس کے اوپر کام کیا، صوبوں کے ساتھ بھی، EOBI کے ساتھ بھی، FBR کے ساتھ بھی. تو آئی ایم ویری پلیز ٹو اناؤنس کہ اس وقت جو ہماری 47 ٹیکس کی پیمنٹس تھیں وہ ٹیکس کی اور دوسری پیمنٹ بزنسز کی وہ گھٹ کے پہلے 21 ہو گئی تھی اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ 16 پہ آ گئی ہے. تو یہ ایک انکریڈیبل نمبر کی چینج ہے بزنس مین کے لیے. جیسے ہندوستان میں 13 ہیں تو اب ہم ان کے مقابلے کے اوپر آ گئے ہیں. تو اس سے میں ہیڈ لائن یہ شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ اب جو اور یہ آن لائن کر دی گئی ہیں، آپ کو فزیکلی دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا آن لائن اس کو پیمنٹ کریں تو بزنس کی جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے اس سے گھٹ جاتی ہے. تو ہم اس پہ اپنے آپ کو جو میجر کیا جاتا ہے. دوسرا ہمارے اوپر جو بہت تھا کہ جب اب نئے کمپنیاں آتی ہیں تو اس کی رجسٹریشن سٹارٹنگ بزنس کے ہرڈلز بہت تھے کہ انہوں نے بہت سی جگہ پر مختلف جا کر there was no one window جس کو ہم کہتے ہیں available to do that. اس کے لیے ہم نے ایک SECP کو ریکویسٹ کر کے ایک پورٹل بنایا ہے جس میں جس نے بھی کمپنی رجسٹرڈ کرنی ہے تو وہ ایک ہی جگہ آن لائن جائیں اور وہیں پہ ان کو فارم ملے، وہیں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو اب آئی ایم پلیز ٹو اناؤنس کہ SECP، FBR، EOBI جو ہے تینوں اب جو فیڈرل ایجنسیز ہیں، آپ کو 3 جگہ نہیں جانا پڑتا. آپ یو جسٹ رجسٹر آن دا کمپنی رجسٹریشن تو وہ اس کے اندر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ پنجاب پروونس بھی اپنی، کیونکہ ہم 18ویں امینڈمنٹ کے بعد صوبے کی ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں، تو پنجاب پروونس از آلسو ناؤ لنک ٹو دیٹ پورٹل اور سندھ کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. جو ہمارے زیادہ تر کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ پنجاب، لاہور اور کراچی میں ہے. سو سٹارٹ اس سے ہے لیکن یہ ہم سب صوبوں میں لے جا رہے ہیں. تو جو دوسری میجر ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ریفارم ہے کہ جب آپ ایک کمپنی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایک ہی جگہ جائیں، آپ کو مختلف جگہ پہ نہ جانا پڑے. سو دا ون ونڈو سولوشن، یہ جو میں نے 4 ادارے بتائے ہیں EOBI، FBR، SECP، گورنمنٹ آف پنجاب، وہ تو سارے مرج ہو چکے ہیں ایک سسٹم میں. سندھ انشاءاللہ کتنی دیر میں ہو جائے گا؟ مارچ تک. تو مارچ تک سندھ بھی اسی سسٹم کے اندر آ جائے گا which will be a major change کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا ہمارا بزنس ہب ہے اور ہمیں کرنا ہے. تھرڈ تھنگ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جو انتہائی پوری دنیا کے انویسٹر دیکھتے ہیں دیٹ از رجسٹرنگ پراپرٹی. کہ پراپرٹی کو جب آپ رجسٹر کرنے جاتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ NOCs ہیں، اسٹیپس ہیں. تو اس کے لیے بھی جو ون ونڈو آپریشن کے اوپر ہم 4 ماہ سے کام کر رہے تھے بہت تیز، تو اس کے اندر جی میں انفارم کرنا چاہ رہا ہوں آڈینس کو کہ اس کے اندر جو ہمارا پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے وہ سارے فنکشنز کو ایک پورٹل پہ اکٹھا کر دیا ہے. تو اب اگر آپ نے پنجاب میں بزنس کی پراپرٹی رجسٹر کرنی ہے تو یو ایکچولی گو ٹو ون سسٹم rather than running to many windows to do that. سو یہ 3 تو بڑے جو پازیٹیو جو سٹیپس ہیں وہ ابھی اناؤنسبلز اس کے اندر ہے.
اس کے علاوہ یہ تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے میں پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو ابھی کام ہو رہے ہیں. جیسے اگلا لوگوں کی شکایت اکثر ہوتی ہے کہ آپ کو بجلی کا کنیکشن ٹائم پہ نہیں ملتا, جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس کی انفارمیشن نہیں آتی, کنسسٹنسی آف پاور نہیں ملتا. یہ بزنسز میں دیکھیے جب تک وہ اپنی بزنس پلاننگ نہیں کر پاتے, جب تک ان کے پاس کنسسٹنٹ پاور نہ آئے. اس کے علاوہ ان کو پتا ہو کہ ٹیرف میں چینجز ویب سائٹ پہ آئیں گی تاکہ وہ اپنا بزنس پلان کر سکیں. تو ہم نے منسٹری آف پاور کے ساتھ اور نیپرا کے ساتھ مل کے اس کے اوپر سٹیپس لیے ہیں کہ بزنس مین کو اب وہ ویب کے اوپر وہ انفارم کریں گے کہ جی یہ تبدیلی ٹیرف کے اندر ہو گئی ہے, تاکہ ان کو پتا چل جائے. جو نمبر آف ڈیز ان گیٹنگ اے پاور کنیکشن جو ابھی ڈیمانڈ لوڈ سے کنیکشن کے اندر ہیں وہ 50% سے کم اس سیشن میں ہم اس کو کر پائے ہیں, لیکن اس کو مزید بہتر کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہمارے 10 انڈیکیٹرز ہیں جی, اس میں جو یہ تو ہے جو پروگریس 3 ماہ میں میجر میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا. جو ہمارا ایک ٹریڈنگ اکراس بارڈر ہے, اب دیکھیے پاکستان اب جو ہے خطے کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہا ہے. اب لاٹس آف ٹریڈنگ جو ہے وہ روڈ کنیکٹیوٹی سے شروع ہو جائے گی, تورخم سے آلریڈی ہو رہی ہے, چین کے ساتھ شروع ہو جائے گی, ہماری ایک واگا کے ساتھ بھی ٹریڈ ہے, ہماری پورٹس ہیں. تو جب آپ ٹریڈ بڑھتی ہے تو آپ کا پورٹ کے اوپر پریشر بڑھتا ہے. سو ٹریڈنگ اکراس بارڈر کے اوپر نمبر آف ڈیز ٹو کلیئر اے ٹرک جو بارڈر کو کراس کرتا ہے, تو ہم نے اس کو میجر کیا ورلڈ بینک کے ساتھ, اور اس کو ہم کم کرنے کے اوپر ہمارا ٹارگیٹ فرینا کیا ہے. سر ابھی ہم نے اس کی انٹیگریشن کی ہے وتھ پلانٹ پروٹیکشن اینیمل کوارنٹین. اوکے, سو اس کی جو بہت سے مراحل ہیں جس کے اندر کوارنٹین کا مرحلہ ہے, اس کا پروٹیکشن کے لاز ہیں, ان سب کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. وی باک کا جو ہمارا سسٹم ہے بارڈر کے اوپر اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. تو یہ تو چیزیں ہیں جو ورلڈ بینک کے انڈیکس کے اندر انشاءاللہ ہمیں ایک سگنیفیکنٹ امپروومنٹ اس سال دے پائیں گی. ورلڈ بینک کا انڈیکس اس لیے ضروری ہے جی کہ جب انویسٹر آتا ہے اس کے پاس ایک تو ملک کی پرسپشن ہے. تو آئی ایم ویری پلیز کہ جو بھی ہم نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ دورے بھی کیے ہیں, دا میسج جیسے رزاق صاحب نے کہا وہ چلا گیا کہ ہم ہر وہ اقدام کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہم کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, ویلتھ کریشن ہو, لوگ آئیں اس کو خود دیکھیں. میں آپ کو یہ جو باتیں بتا رہا ہوں اس پہ میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بزنس مین سے فیڈ بیک لیجیے کہ یہ جو حکومت اقدامات کر رہی ہے آیا وہ واقعی ریئل ٹرم میں ہو پا رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. ہمیں ضرور دیجیے تاکہ اگر اس کے اندر جو مزید امپروومنٹ کی گنجائش ہے ہم اس کو کر سکیں. اس کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو تو منسٹری آف کامرس کی ٹیم نے اور دوسرے نے اور بھی کچھ اقدامات لیے ہیں. انفیکٹ آئی وڈ لائک کہ اگر رزاق صاحب آپ جو آپ کا وہ پرومزری نوٹ کا سسٹم ہے فار ریفنڈس, وڈ یو لائک ٹو سے اے ورڈ آن دیٹ؟ یہ جو ان دی ایز آف ڈوئنگ بزنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹرس کو ریفنڈز جلدی نہیں مل رہے. تو فائنانس منسٹر کے ساتھ بات چیت ہوئی, اور جیسا آپ نے دیکھا کہ فائنانس منسٹر صاحب نے یہ جو ریفارمز بجٹ جو اسمبلی میں پیش کی تھی اس میں ہے کہ ایک پرومسری نوٹ. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہم لوگ پیسے دینا ہے سارے مل ملا کر بزنس مین کو 1/3 کیش دے دیں گے اور 2/3 پرومسری نوٹ. پرومسری نوٹ بزنس مین کے ہاتھ میں آ جائے تو یا وہ ان کو رکھے اپنے پاس, ان کے پاس پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ رکھے گا اور انٹرسٹ ارن کرے گا. ان کو استعمال کرنا ایز اے کولیٹرل تو وہ بینک کو دے دے گا, وہاں سے وہ بورو بھی کر سکے گا اس کے انسٹرومنٹ کے اگینسٹ, اور ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ مارکیٹ میں بیچ سکتا ہے. ایک سیکنڈری مارکیٹ تو ہے پاکستان میں. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے ان ایز آف ڈوئنگ بزنس کہ ہمارے بزنس مین کو یہ تکلیف نہ ہو. اور اس کے یہ پرومسری نوٹس ایشو ہو جائیں گے اس کے بعد فائنانس منسٹری اور اسٹیٹ بینک نے یہ سسٹم سیٹ کر دیا ہے کہ آئندہ
اس قسم کے پیمنٹس بلڈ اپ نہیں ہوں گے. ہر 15 دن کے بعد جیسے ایکسپورٹرز کے پیسے آ جائیں ایکسپورٹر کو اسی وقت اسٹیٹ بینک سے ریفنڈ ہو جائے گا. تو یہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے یہ ختم ہو جائے. یہ ایک بڑی ریولوشنری چینجز ہے. میں اس کو ختم کر لوں جی، پھر سوالات لیتے ہیں. مجھے 2-3 منٹ اور دیجیے گا. اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، جیسے میں نے عرض کیا پہلے پراپرٹی رجسٹریشن وغیرہ پہ جو ہمارے یہ اقدامات ہیں، یہاں میں ابھی نمبرز ایگزیکٹ پڑھ رہا تھا کہ اگر ہمارے ابھی رجسٹریشن پہ 50 سے 60 دن لگ رہے تھے ایوریج، تو یہ الیکٹرانک کرنے سے وہ 18 دن کے اوپر آ جاتا ہے. تو بزنس مین کا جو پراپرٹی رجسٹریشن، یہ چیزیں اب میں تھوڑا سا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمارا ٹارگٹ کیا ہے اگلے 3 ماہ کا. اس کے اندر جو ہمارا فوکس ہے، ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو کمپنی سٹارٹنگ اے بزنس ہے اس کے لیے ہم کراچی کو لنک کر رہے ہیں انہی 4 کے ساتھ، تاکہ جو بھی کمپنی آئے وہ ایک جگہ ویب سائٹ پہ جائے اور ہو جائے. میں ایمبیسیز کے ساتھ مل کے فارن انویسٹرز کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ وہیں بیٹھیں، ہمارا وہاں پہ کاؤنٹر ہو اور وہیں سے وہ کمپنی تھرو آر ایمبیسی ڈائریکٹ رجسٹر ہو جائے. وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی جو ہماری پچھلی میٹنگ ہوئی تھی، اور ہم نے اس پہ اگری کیا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. ایک تو وہ ہر مہینے اس کی میٹنگ خود چیئر کر رہے ہیں اور اس میں وہ انسٹرکشنز دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈیڈیکیٹڈ آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے یونٹس بنائیں جہاں 24/7 آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو اسٹارٹنگ فرام فیڈرل گورنمنٹ ایٹ بورڈ آف انویسٹمنٹ ہم صوبوں کے اندر انشاءاللہ اگلے 3 ماہ میں ڈیڈیکیٹڈ یونٹس ہوں گے جو بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو یہ ایک بڑی میجر چینج ہے جس سے سگنل جاتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت سنجیدہ ہے اور اس کو سیٹ اپ کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ٹارگٹس ہیں جی کہ جو جیسے لوگ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، گیٹنگ کریڈٹ، اس کو کیسے آسان کرنا ہے. اس کے لیے جو کریڈٹ کے لیے جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کی الیکٹرانک رجسٹریاں فارملائز کی جا رہی ہیں اور ان کے قوانین اگلے 3 ماہ میں بن جائیں گے، تاکہ بینک نے چیک کرنا ہو کہ یہ ایسٹ پہلے سے پلج تو نہیں ہوا کلین ہے، لٹیگیشن میں تو نہیں ہے، وہ ان کو فوراً اطلاع مل سکے اور اس کو دے سکیں. تو یہ تو میجر سٹیپس ہیں جو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں انشاءاللہ پاکستان کو ایمرجنگ ایشین اکانومی کے ساتھ پیرٹی پہ لانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. کچھ چیزیں آپ نے ابھی سنا ہوگا اوور آل، جیسے ہم نے سگنل دینے کے لیے ایک بڑے میجر سٹیپس کیے ہیں کہ جو بزنس مین آتا ہے اس کے لیے ہم انٹری کی فیسیلیٹیشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جو میں یہ بڑا ابھی میں نے سب سے چیک بھی کیا ہے، جو بزنس ویزا ہے وہ ہماری ایمبیسیز 24 گھنٹے میں ابھی ایشو کر رہی ہیں، ان کو انسٹرکشنز چلی رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے. لیکن ابھی جو ڈیسیشن ہوا ہے وہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ویزا آن لائن کر دیا گیا ہے کہ آپ کو ایمبیسی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بزنس ویزا کو آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور یو ول اسٹارٹ گیٹنگ اٹ. اس کے لیے پہلے 4 ممالک ہوں گے، بڑھتے بڑھتے اس کو ہم 60 ملکوں پہ لے جائیں گے. تو اس سے بزنس مین کو ایک تو یہ سگنل بڑا کلیئر جاتا ہے. جب وہ یہاں آتے ہیں تو امیگریشن کے اوپر بورڈ آف انویسٹمنٹ نے ایک فائنل پروپوزل بنا لیا ہے کہ ہم ان کو الیکٹرانک گیٹ کی فیسلٹی دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو الیکٹرانک ویزا لگا ہوا ہے آپ کو امیگریشن کے نارمل پروسیس سے نہ جائے. تو جو ہمارا بزنس مین اور انویسٹر ہے دے ایکچولی فیل ویلکمڈ، یہاں پر آ رہے ہیں تو آسانی ہے، اس کی جو چیزیں کم کی جا رہی ہیں. ریسٹرکٹڈ ایریاز ختم کر دیے گئے ہیں کیونکہ ہمارے تھے کہ ابھی کچھ ایریاز میں انٹرنیشنل لوگ نہیں جا پاتے تھے. اب وہ گلگت بھی جا سکتے ہیں، آزاد کشمیر بھی جا سکتے ہیں کاروبار کے لیے، بلوچستان بھی جا سکتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیے تو یہ ایکچولی سگنلنگ جو پاکستان کے لیے ہے. میں نے بہت سال باہر بھی کام کیا ہے. دس ول ایکچولی گیو ویری ویری کلیئر کہ پاکستان جو ہے نمبر 1 پرائرٹی اس وقت ویلتھ کریشن، انڈسٹریل ریوائول اور ڈوئنگ بزنس ہے. یہ 3 میسیجز دینے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں. باقی کام تھا، بہت سے سوالات ہیں، آج کل اخباروں میں بھی آ رہا ہے اور سب کچھ آ رہا ہے کہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ یہاں پر بہت سی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس کا ایک بال پاک آپ کو آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ایگزیکٹ نمبر میں جائیں کہ جی اتنے $1 بلین ہے، جو انٹرسٹ ہمیں پاکستان میں آ رہا ہے چین سے تو آلریڈی چل رہا تھا، لیکن اب سعودی عربیہ، UAE، ملیشیا، کوریا
وہ ہمارے 4-5 سیکٹرز میں بہت انٹرسٹڈ ہے. نمبر 1 از آئل سیکٹر اینڈ پیٹروکیمیکل, کیونکہ ان لوگوں کی ممالک کی اس میں انٹرسٹ ہے. آپ نے سعودی ریفائنری کے بارے میں سنا ہے, آپ نے پارکو کی ریفائنری کے بارے میں سنا ہے, پیٹروکیمیکل کمپلیکس کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ان کا بہت انٹرسٹ ہے, یہ سارے ملک جو ہیں فوڈ کو امپورٹ کرتے ہیں باہر سے, تو اگر ہم یہاں پر فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری میں اپنے اکنامک زونز میں ان کو جگہ دیں تو وہ یہاں بنا کے امپورٹ بیک کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کا ایڈوانٹیج ہے کہ ہماری ابھی ایکسپورٹ جو ہے اس میں ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. یہ لوگ ٹیکنالوجی لائیں گے, اپنے مطلب کے لیے بنائیں گے, اس کو واپس لے جائیں گے, اینڈ دیٹ ول بی دا سیکنڈ سیکٹر جس کے اندر انٹرسٹ آ رہا ہے. تھرڈ سیکٹر جو وزیر اعظم کی بھی پرائرٹی ہے وہ ہوٹلنگ, ریزورٹس, ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی ہے. اس کے اندر تو ہمیں بہت ہے, اس میں ایکچولی ہمیں اب زمینیں اور پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو دینے ہیں. تو یہ ہمارا خطے کا جو انٹرسٹ آ رہا ہے اس کا یہ بہتری میں اس اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ایک آ رہا ہے ایز اے ہب آف اے ریجنل کنیکٹیوٹی, لاٹس آف پیپل آر ٹرائنگ ٹو کم اینڈ ٹیک پوزیشنز ناؤ. ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کیسے کریں اور ٹرانزیکشن کو ایفیشینٹ اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں کر کے دکھائیں. یہ چیلنج میرا ہے, رزاق صاحب کا ہے, پرائم منسٹر نے ہمیں ٹاسک دیا ہے تو آج اور ہماری ٹیم کا ہے. تو یہ میں آپ کو ایک اوور آل جو سمت ہے وہ بتانا چاہ رہا تھا وتھ کانکریٹ ایویڈنس کے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں, کیا ہمارے ٹارگٹ ہیں, اور لوگ جب آتے ہیں تو ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. رزاق صاحب اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سوال. ٹھیک ہے, نہیں سوال شروع پلیز. سر ہم نے تو شوکت عزیز سے نے سنا تھا کہ ایشین ٹائیگر پاکستان بننے جا رہا ہے, اور یہ جو آپ کے اقدامات بتا رہے ہیں سب اناؤنس ہوئے اور امپلیمنٹ بھی ہوئے, لیکن ہوا کچھ سیکورٹی کا ایشو آ جاتا تھا. ابھی جس طرح کاربی دورہ لائن میں ایک واقعہ ہوا ہے, تو ہاؤ یو ہینڈل دی سیکورٹی جو پرسپشن ہے پاکستان کے حوالے سے, اور دوسرا جو دنیا میں بزنس ہوتا ہے ڈومیسٹک کو خاص کرنا, ان کا انٹرسٹ ریٹ جو بزنس کے لیے ہوتے ہیں 2 to 3% ہوتا ہے, میکسیمم 4% ہوتا ہے. انڈیا میں چلے جائیں, باقی دنیا میں, چائنا میں تو انٹرسٹ ریٹ بھی لون دیتے ہیں. آپ کا تو انٹرسٹ ریٹ خطے میں سب سے زیادہ مزید بڑھ رہا ہے, تو کس طرح لوگ بزنس میں آئیں گے اور سیکورٹی سچویشن کو آپ کس طرح پرسپشن کو چینج کریں گے؟ اور یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ 20 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ ون ونڈو ہو رہا ہے, یہ تو ہو گیا کچھ بھی نہیں, آپ کے لوگوں کے مائنڈ کو چینج نہیں کر سکتے, بڑا مشکل. نہیں دیکھو, جو آپ نے بات کی نا ایز اے بزنس مین ان پاکستان, میں بھی آپ کی طرح نہیں پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا, یا پاکستان ایسا ہی ہے, پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. دیکھو امپرومنٹس آ رہے ہیں, اٹس گیٹنگ بیٹر. تو میں یہ جو اسٹیپس لیے ہیں نا, مائی سیلف ان کو کہتا ہوں اور بزنس مین کو کہتا ہوں, پلیز آپ لوگ ایک منٹ آپ کو میں چانس موقع دوں گا, ریلیکس. میں ان کے یہ جواب دے رہا ہوں. تو یس, میں سمجھتا ہوں کہ جو امپرومنٹس ہیں نا وہ سٹیپس آ گئے ہیں, لیکن آئندہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں اس سسٹم کو ٹیسٹ کرنا ہے. اس لیے تو میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی تعاون چاہیے کہ آپ لوگ. آپ کو بتائیں کہ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ منسٹری آف پاور نیپرا کے ساتھ مل کر بہت سے سٹیپس لیے ہیں, بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات بھی کر رہے ہیں. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے پبلک نیوز. تو ہم لوگ کس طرح سے امپروو کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ یہ امپروومنٹ آئے گی. اور پہلے سے کہہ دیں کہ یہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو فیئر نہیں ہے نا. لیکن میں سر اس پہ سیکیورٹی پہ ایڈ کر دوں. سیکیورٹی پہ ایک سیکنڈ, سیکیورٹی کے اوپر آپ اوورسیز انویسٹمنٹ کا جو چیمبر ہے نا جی, اس کا ایک وہ انڈیکس چھاپتے ہیں, وہ رینکنگ کرتے ہیں کہ بزنس مین کی پرسپشن پاکستان پہ کیا ہے.
آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو سیکیورٹی وائز ہماری پرسپشن پچھلے 1 سال میں بہت بہتر ہو گئی ہے. میں نہیں کہہ رہا, جو اوورسیز انویسٹر کہہ رہے ہیں, جو انٹرنل آپ کے انٹرسٹ ریٹ وغیرہ کے مسئلے ہیں, وہ یہ جو لوگ میں نے ذکر کیا ہے ابھی جو بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں, دے ٹیک 25 سال کا پرسپیکٹو. وہ امیڈیٹ ہمارے چیلنجز ضرور ہیں, بیلنس آف پیمنٹ کا بھی ہے, انٹرسٹ ریٹ کا بھی ہے, لیکن یہ لانگ ٹرم پوزیشن پاکستان میں پازیٹیولی جا رہی ہے. جی ایک منٹ, آخر صاحب آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ کسی بھی ملک میں جو کاروبار ہوتا ہے وہ اوپن اینڈ فیئر کمپٹیشن کی بنیاد پر ہوتا ہے, مگر پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ خود حکومت کاروبار میں ملوث ہے, حکومت کے اپنے ادارے کاروبار میں ملوث ہیں, اوپن کمپٹیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاستی ادارے جس میں فوج کا سب سے بڑا کاروباری ایک سیکٹر ہے, اور جو بزنس کو وہ نہ صرف کنٹرول کرتا ہے بلکہ مینیپولیٹ بھی کرتا ہے, ہر سیکٹر میں جو ہے ملٹری کا جو بزنس ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. تو آپ کیسے انشور کریں گے فری اینڈ فیئر کمپٹیشن اور مناپلیز جو بن رہی ہیں, کارٹلائزیشن جو ہو رہی ہے, اور خاص کر میڈیا میں بھی 50 ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ مارکیٹ سے بزنس اٹھا رہے ہیں ISPR کے, تو کیا کوئی قانون نہیں ہے؟ سرکار کو کیا کاروبار کرنا چاہیے اور کیا سرکاری اداروں کو کاروبار کی اجازت ہونی چاہیے؟ کہ وتی اللہ جان صاحب دیکھیے, جو آپ کی اسیسمنٹ ہے, میرا اس پہ رسپانس یہ ہے کہ پہلے تو آپ اکنامکس کا جو ایسے رول ہے, آپ کمپٹیشن بڑھائیں, زیادہ پلیئرز کو لے کر آئیں, اور کچھ ٹرانزیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ اور ایفیشینٹ طریقے سے کر کے دکھائیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اب لوگ آنا چاہ رہے ہیں, یہ جو آپ سوالات کر رہے ہیں وہ بزنس مین بھی ریز کرتا ہے کہ جی ہمیں فیئر ٹریٹمنٹ ملے گا. پرسیپشن کی بات ہے کہ آپ کہیں کسی ملک کو یا کسی سیکٹر کو انفیئر سبسڈی یا کچھ تو نہیں دے رہے ہیں. یہ چیلنج آپ نے ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا کہ جب تک حکومت ڈیمونسٹریٹ نہیں کرے گی کہ آپ ایک بزنس مین کو فیئر طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں, تو یہ لانگ ٹرم کے لیے پاکستان کے لیے درست نہیں ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ہے کہ میں کہوں کہ یہ آپ نے قانون بنا دیے, پالیسی کر دی. چیلنج ہمارا یہ ہے کہ ہمیں کچھ ویزیبل ٹرانزیکشنز کر کے دکھانی ہے آپ کے طریقے سے, جس کے اندر انفلوئنس بھی نہ نظر آئے, جس کے اندر میرٹ بھی نظر آئے. اور وہ میں ابھی اناؤنس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ابھی نہیں ہوئی ہے, 3 ماہ میں ہوتی بھی نہیں ہے. تو وہ اس کے متعلق انٹینٹ آ گیا ہے, فیزیبلٹیز شروع ہوئی ہیں. میرا ایز بورڈ آف انویسٹمنٹ چیئر سب سے بڑا